آزادی وطن کے ذیل میں تمام ہندوستان میں جہاں سب سے پہلے فسادات کا آغاز ہوا وہ امرتسر کی زمین تھی۔ یہاں آزادی پاکستان کے اعلان سے 1 سال قبل ہی قتل و غارت گری اور آتش زدگیوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جید علماء کرام، بزرگان دین اور کتنے ہی نیک و برگزیدہ حضرات کے علمی ورثہ کو نظر آتش کیا گیا۔ ایک حقیقی عالم دین کی کل متاع اس کا ذاتی مکتبہ ہوتا ہے جو کہ سالوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظالم قوم نے ایسے کئی مکتبات کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان کے قیام کی انتہائی رسوا کن قیمت ہم نے یہ ادا کی کہ 1 لاکھ کے قریب مسلم خواتین اور بچیاں وحشی ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں ڈال لی گئیں، اور کچھ نے بہتے دریاؤں، ساکن کنوؤں اور چھتوں سے چھلانگیں لگائیں۔ مسلم بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر برچھیوں اور نیزوں پر کباب کی طرح چڑھا دیا گیا۔ کمزور ناتواں مسلمان خواتین اور بچیوں پر وحشت درندگی نے وہ شب خون ڈالا کہ جس کی مثال انسان کی بدترین تاریخ کے کسی بھی باب میں نہیں ملتی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کس قیمت پر لیا تھا؟ حصول پاکستان کی خاطر 20 لاکھ مسلمان شہیدوں کا خون پیش کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان خواتین کو اغوا کیا گیا۔ لاتعداد مسلمان عورتوں کی سر عام بہیمانہ عصمت دری ہوئی۔ ان گنت علمی مراکز، تبلیغی و تعلیمی اداروں اور عظیم الشان مکتبوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یوں ایک حصہ آزاد مملکت کا 27 رمضان المبارک بمطابق 14 اگست 1947 تو مل گیا، مگر اس کے قیام کی نوید اپنے جلو میں ایسا ہولناک طوفان اور خون چکاں عذاب الہی لے کر آئی کہ جس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچا: کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرین۔ انہوں نے کتنے ہی باغوں، چشموں، کھیتوں اور شاندار رہائش گاہوں کو چھوڑا، اور کیسی کیسی نعمتوں کو چھوڑا کہ جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی صورتحال بہت اچھی نہیں تھی۔ تجارتی منڈیوں اور صنعتی اداروں میں مسلمانوں کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان 995 فی 1000 ہندوؤں کے ملازم تھے، اور ملازم بھی درجہ سوم اور چہارم کے تھے۔ بڑے بڑے کارخانے بشمول فیصل آباد، کریسنٹ اور نشاط ملز بھی ہندوؤں کی ملکیت تھی۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی ہندو براجمان تھے۔ کسان اور عام دیہاتی 80% سے زیادہ ہندوؤں کے مقروض تھے، اور دکھ کی بات کہ قرض بھی سود پر ملتا تھا۔ یوں دادے کا قرض پوتوں اور پڑپوتوں تک برابر چلتا اور سود بڑھتا رہتا۔ یہ وہ ہنگامے تھے جو ہر شہر، ہر قصبہ، ہر قریہ، ہر کوچہ اور گلی، بلکہ ہر گھر میں وقوع پذیر ہوتے۔ اس درندگی، سفاکی، بے رحمی، انسان دشمنی اور بربریت کا مظاہرہ کرنے اور کرانے والے ہندو، سکھ، انگریز، عیسائی اور قادیانی، گو کہ ساری غیر مسلم قومیں مل کر مسلمانوں کے مقابلہ میں الکفر ملت واحدۃ ہو گئیں۔ بالخصوص ہندو اور سکھ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا، تاریخ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ سکھ ہمیشہ سے ہندوؤں کے اعلی کار رہے۔ سکھ قوم کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ کو ہندو قوم بالخصوص سردار پٹیل، نہرو، گاندھی اور دیگر لیڈروں نے دامے درمے سکھنے اور قدمے امداد دے کر اور سبز باغ دکھا کر مسلمانوں کے خلاف مجنونانہ مخالفت پر آمادہ کر لیا تھا۔ لہذا اس نے اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے ہوئے لاہور اسمبلی ہال کے باہر تلوار لہرا کر فسادات کا آغاز کر دیا تھا۔
تارا سنگھ نے اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے مطلوبہ حقوق تسلیم کر لیے گئے تو خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی۔ ایک موقع پر اس کا یہ بیان شائع ہوا کہ مسلمان نہ صرف مشرقی پنجاب بلکہ سارے پنجاب سے ہی نکال دیے جائیں گے۔ ایک اور بیان میں اس نے کہا، سکھ ان قریب خون کی ہولی کھیلیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کوئی خطہ بھی محفوظ و مامون نہ تھا کہ جہاں ان ظالموں کی بربریت سایہ فگن نہ ہو۔ لیکن سکھ قوم کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں تو محض استعمال کیا گیا ہے۔ اس احسان فراموش کو قائد اعظم نے یہ پیشکش کی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیانی حصہ کو سکھ اسٹیٹ بنا لیں۔ مسلمان تمہاری مدد کریں گے، لیکن دنیا میں شاید سکھ قوم سے زیادہ غیر دور اندیش اور بعد از وقت سوچنے والی کوئی قوم ہو۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عمر 75 سال ہو رہی ہے، مگر وہ مقصد اصلی مفقود ہو گیا جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ارض پاک میں ایک اللہ کی حاکمیت ہوگی، یہاں قرآن و سنت سے قوانین بنائے جائیں گے، یہاں حقداروں تک حقوق پہنچائے جائیں گے، یہاں مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، یہاں طاغوت کو مات دی جائے گی، اور یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ شاید یہ نظریات کبھی پورے ہو سکیں، اللہ کرے پورے ہو جائیں، مگر قوانین قرآن و حدیث کی بجائے جمہوریت کے تابع نظر آتے ہیں۔ بلکہ قوانین تو جمہور کی لونڈی ہوئی کہ جیسے چاہا استعمال کیا۔ حقدار کو حق نہیں ملتا اور غیر حقدار گھر بیٹھے لطف اٹھا رہا ہے۔ مظلوم دن بدن ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور ظالم ترقی کے زینے طے کر رہا ہے۔ طاغوت کا سر بلند ہے اور حق کو دبایا جا رہا ہے، اور انصاف تو صرف کہانیوں میں باقی رہ گیا ہے۔ کار سرکار کی مجموعی حالت ہر دور میں ابتر رہی ہے۔ افسوس کہ اس خطہ پاک کی زمام اقتدار ہمیشہ طاقتور لوگوں کے پاس رہی، جہاں اقربا مال و منال اور جاہ و جلال والوں کی سنی گئی، امیر زادے نوازے گئے اور غریب زادے من ہی من میں مر گئے۔ یوں تعلیمی قابلیت کی جگہ سفارش اور روپے پیسے نے لے لی۔ کیا یہ سب ہندوستان میں نہیں تھا؟ تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہوا؟